US کہانی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میرے شوہر نے ایک پٹھان جوان اور خوبصورت ڈرائیور رکھا ہوا تھا۔ جب پہلی بار میں نے اس کو دیکھا تو گمسم سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والا نظریں پلٹنا بھول جائے، اور میں حسین پرست عورت تھی خود بھی، مگر میرا شوہر ذرا بھی پیارا نہ تھا۔ مگر میرے ہاں رواج تھا کہ شادی کے بعد ہی دلہن دولہا کو دیکھتی تھی، نہ تصویر دکھائی جاتی تھی، نہ ہی ہماری رضامندی پوچھی جاتی تھی۔ یہ سب فیصلے ہمارے بڑے کرتے تھے۔ میری شادی پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے خواب بھی میں نے ایسے ہی شور کے دیکھے تھے۔ مجھے لگا میرے والدین میرے لیے ایسا ہم سفر تلاش کریں گے جو دیکھنے میں مجھ جیسا ہو۔ عاصم سے جب میری منگنی ہوئی تو میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے کوئی اس کی تصویر دکھا دے، لیکن نہیں، میرے والد اس معاملے میں بڑے سخت تھے، اور میری والدہ میرے والد سے بہت ڈرتی تھی۔ ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ عاصم کی تصویر ہی منگوا دیں، لیکن میری بڑی بہن جو عاصم کو دیکھ کر آئی تھی اس کی بری رہی تھی۔ پھر میری بڑی بہنوں کے شوہر خوش شکل تھے، میری تعریفیں کر دونوں بہنیں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جچتے تھے۔ میں نے سوچا ظاہر ہے میرے والدین نے بھی میرے لیے ایسے شوہر تلاش کیا ہوگا۔ شادی پر ہمارے ہاں یہ رسم بھی تھی کہ دلہن کا گھونگھٹ نکال کر ہی اسے دلہے کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، اس لیے میں اب تک عاصم کو دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ سسرال پہنچی تو مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ رات کو ہی عاصم کمرے میں آئی۔ میں گھونگھٹ کے اندر شرمائی سی بیٹھی تھی، لیکن میرا جیسے انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا میں دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے لگا میں دل جن سے ٹوٹا ہے۔ عاصم میرے تصور سے بالکل برعکس تھے۔ سامنے رگنت بندے نینش، سامنے کے دو دانت مسکرانے سے باہر صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ آنکھیں اسے دیکھ کر تو میرے آنسو جھلک گئے۔ جب عاصم نے میرا ہاتھ پکڑا تو اپنے سفید دودیا رنگت والی کلائی مجھے عاصم کے سامنے ہاتھوں میں بری سی لگ رہی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آخر میرے ماں باپ نے عاصم کے اندر دیکھا کیا تھا؟ میں کیسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ میرے یوں رونے پر عاصم میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں کیا وجہ بتائی جو اصل وجہ تھی؟ اگر وہ بتا دیتی تو مجھے شاید وہ چھوڑ دیتے۔ اس لیے میں نے کہا اگر والد سے اداس ہوں، ہمارے ہاں طلاق کا بھی کوئی تصور نہ تھا، دلہا پسند ہو یا نہ ہو، لڑکی کو بس وہی زندگی گزارنی پڑتی ہے جہاں اس کے والدین اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں بھی جانتی تھی کہ اب جو کچھ بھی ہے عاصم ہی ہے۔ دل ملے نہ ملے نصیب تو مل ہی چکے تھے۔ چند دن بعد جب میں اپنے میکے رہنے کے لیے گئی تو میں نے اپنی والدہ اور بہنوں سے کہا کہ آپ نے کیا دیکھ کر میری شادی عاصم سے کی؟ یہ کہتے ہوئے میرے آنسو جھلکنے لگے تھے۔ میری بہنیں مجھے ہکا بکا دیکھنے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی کیا کمی ہے اس میں، اچھا خاصا کماتا ہے، بلکہ تم تو اپنی دونوں بہنوں میں زیادہ سکھی زندگی گزارو گی۔ عاصم کا اپنا بڑا گھر ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، گاڑی ہے۔ تمہاری بہنوں کے شوہر تو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہی تمہارے دونوں بہنیں شوہروں کے ساتھ آتی جاتی ہیں۔ میں نے کہا اماں، میں نے زندگی انسان کے ساتھ گزارنی تھی، اس کے گھر کے اور گاڑی کے ساتھ نہیں۔ میں بھی موٹر سائیکل کا سفر کر لیتی، کرائے کے گھر میں رہ لیتی، پر شوہر تو ایسا ہوتا ہے جسے دیکھنے کا جی چاہتا ہے۔ میری ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگی تو نہ شکری عورت ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ اچھا خاصا ہی تو ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو تو اچھا خاصا لگے گا، پسند جو آپ کی ہے، میرے تو نہیں ہے۔ میں اپنے والدین سے اس قدر بدظن ہو گئی تھی کہ میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت میں عاصم کے گھر پہ گزارتی تھی۔ اس کے والدین حیات نہ تھے، بہت بڑا گھر تھا، نوکر تھے، چاکر تھے، سب کچھ تھا، بس جس کے ساتھ مجھے وقت گزارنا تھا وہ مجھے پسند نہ تھا۔ جب بھی عاصم میرے ساتھ بیٹھتا، باتیں کرتا تو میں بہانے سے اٹھنے لگی، کہتی میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کبھی کہتی کہ میں پورا دن ملازموں سے کام کرواتے کرواتے تھک جاتی ہوں، میں جلدی سونے کی عادی ہوں۔ جو بہانہ مجھے سمجھ آتا میں اسے بناتی رہتی۔ وہ چپ چاپ ایک ٹک مجھے دیکھتا رہتا، پھر بڑے پیار سے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم سو جاؤ، دن بھر کی تھکی ہوئی ہو۔ میں جتنا اسے کتراتی وہ اتنا ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ چند ماہ گزرنے کے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ یہ وقت عورت کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوشی سے ہواؤں میں اڑتی رہتی ہے، اور میں رونے لگی تھی بڑی مشکل سے۔ میں ایک بدصورت شوہر کو برداشت کر رہی تھی، اور اب اس کا بچہ ظاہر ہے وہ بھی ایسا ہوگا۔ عاصم بہت خوش تھا، میرا بہت خیال رکھنے لگا۔ اب تو اس نے میرے لیے 24 گھنٹے کی ملازم رکھ دی تاکہ میں اٹھ کر پانی کا گلاس بھی خود نہ پیوں۔ لیکن میرے شکوے کبھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن شکر تھا وہ مجھ پر گیا تھا، میری طرح ہی خوبصورت تھا۔
اس لیے میں نے اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت کی۔ لیکن اس کے بعد جب میرے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اپنے باپ پر تھا اور مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، ملازمت سے کہتی تھی تم اسے سنبھال لو۔ بہرحال یہ ہوا تھا کہ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے زندگی یوں ہی گزارنی ہے۔ جب تک وہ ڈرائیور ہمارے گھر نہیں آیا تھا، عاصم نے میرے اور گھر کے لیے ایک پٹھان ڈرائیور کو رکھ لیا۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھی جا رہی تھی اور وہ شاید میری نظروں سے گھبرا کر نظریں چرانے لگا تھا۔ بار بار وہ چور آنکھوں سے مجھے دیکھتا، جب مجھے اپنی طرف متوجہ پاتا تو نظر چرا لیتا۔ وہ 22 سالہ جوان تھا لیکن حسین کا شاہکار تھا۔ میرے شوہر نے اسے 2-4 سوال پوچھے کہ تمہیں گاڑی تو ٹھیک سے چلانی آتی ہے، کیونکہ تمہیں میں گھر کے لیے ڈرائیور رکھنا چاہتا ہوں، بیوی بچوں کا معاملہ ہے، یہ نہ ہو کہ منہ میں نسوار ڈالے تم گاڑی چلاؤ اور کہیں نہ کہیں ٹھوک دو۔ یہ سن کر جب وہ پٹھان نوجوان مسکرانے لگا تو اس کے گال پر پڑنے والا ڈمپل تو جیسے میری جان لینے لگا تھا۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگا، نہیں صاحب جی، میں نسوار نہیں کھاتا اور گاڑی بھی بڑی احتیاط سے فکر سے چلاتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ میں یہ سن کر بڑی خوش ہو گئی کہ میرے شوہر نے اس ڈرائیور کو نوکری پر رکھا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح 7 بجے تمہیں میرے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے اور اس کے بعد بیگم صاحبہ جہاں کہیں اسے لے جانا۔ ویسے میری بیگم باہر کام ہی آتی جاتی ہے، ہاں لیکن شاپنگ کے لیے کبھی کبھار چلی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا، جی صاحب جی، آپ بے فکر رہیں، مالکن کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ اب تو میں زیادہ وقت باہر گھومنے پھرنے میں ہی رہتا تھا۔ جیسے ہی بچے اسکول سے آتے ہی میں نے کھانا وانا کھلا دیا اور کہا کہ چلو آج پارک میں گھومنے چلتی ہیں۔ بچے بھی بڑے حیران کہ ہماری ماں کو آج کیا ہوا ہے، کہاں وہ میری منتیں کرتے رہ جاتے تھے کہ ہمیں کہیں لے جائیں، لیکن میں گھر سے باہر نکلتی نہیں تھی۔ آج میں ان سے خود کہہ رہی تھی۔ وہ جلد سے تیار ہو گئے، میں بھی آج خوب دل سے تیار ہوئی تھی۔ اچھا سا کڑھائی والا جورا پہنا، میک اپ کیا، بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ جیسے میں باہر آئی تو ڈرائیور اپنے کندھے پر رکھے رومال سے گاڑی کا شیشہ اور گاڑی صاف کر رہا تھا۔ میں نے کہا، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، ہم نے پارک جانا ہے۔ وہ فوراً سے سارے ہلاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چوکیدار نے مین دروازہ کھول دیا۔ میرے بچے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے اور میں نے گاڑی کا جب فرنٹ ڈور کھولا تو وہ پٹھان نوجوان ڈرائیور مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، بیگم صاحبہ آپ پیچھے بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، کیوں، آگے بیٹھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی مجھے آگے بیٹھنے کی عادت ہے، اس لیے میں آگے بیٹھوں گی۔ یہ کہہ کے میں آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرا یوں فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے گاڑی چلا رہا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی بدگمانی پیدا نہ ہو، وہ مجھے برا نہ سمجھے۔ اس لیے جب ہم پارک میں گئے تو میں نے کہا، تم بھی اندر آ جاؤ، گاڑی میں بیٹھے کیا کرو گے؟ وہ خاموشی سے پارک کے ایک بینچ میں بیٹھ گیا۔ میرے بچے وہاں پر کھیلنے لگے۔ میں کچھ دیر تو جان بوجھ کے پارک پر چہل قدمی کرتی رہی، اسے دیکھتی رہی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا یا پھر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں اس کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ تہذیب کا شکار ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ میں نے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، پر کچھ نصیب ہوگی وہ لڑکی جس کی تم سے شادی ہوگی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً سے موضوع بدل دیا۔ پھر میں بچوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی۔ وہ باہر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، آؤ بچوں شوق سے برگر کھاتے ہیں، آج تمہیں بھی برگر کھلا دیتی ہوں۔ برگر کا نام سن کر اس کے چہرے پر میں نے مسکان دیکھی تھی۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو اس کا موڈ تو ٹھیک ہوا۔ وہ فوراً سے گاڑی لا کر کے ریسٹورنٹ کے اندر آ گیا، لیکن بیٹھا دوسرے ٹیبل پر تھا۔ میں نے ویٹر سے برگر لانے کے لیے کہا اور اس ڈرائیور کے لیے بھی آرڈر کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بڑے خوش ہو کر وہ برگر کھا رہا تھا، ساتھ میں پیپسی کی بوتل بھی پی رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کھانے پینے کا شوقین ہے، اس لیے جب بھی میں باہر جاتی کبھی اسے آئس کریم تو کبھی برگر کبھی پیزا کچھ نہ کچھ کھلانے کا لالچ دیتی رہتی ہے اور وہ خوش رہتا۔ اس سے ضمنی باتیں بھی کرتی رہتی کہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ وہ چہرے پر ناگواری ڈالے میری باتیں سنتا تھا، لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ میرے بچوں کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا تھا۔ ایک بار دوپہر کے 11 بجے ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے حد پریشان تھا، کہنے لگا کہ آج میں بچوں کو جلدی اسکول سے لے آتا ہوں، اگر میں نے ان کی چھٹی کا انتظار کیا تو سڑکوں پر پانی بھر جائے گا اور گاڑی بھی خراب ہو جائے گی، بچے پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے بچوں کو لینے کے لیے چلا گیا۔ اس کا میرے بچوں کے لیے یوں پریشان ہونا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اب تو میں یہ کوشش کرتی تھی کہ جیسے تیسے بھی عاصم مجھ سے بدگمان ہو جائے،
और मुझे छोड़ दें ताकि मैं किसी न किसी तरह इस पठान ड्राइवर से शादी कर लूँ। आसिम अब तक ये घर और अपने बहुत सी ज़मीनें मेरे नाम कर चुके थे, इसलिए मैं जानती थी कि अगर वो मुझे तलाक भी दे देंगे तो मेरे पास ठीक ठाक दौलत आ चुकी थी। मुझे खूबसूरत लोग पसंद थे, या यूँ कह ले कि खूबसूरती मेरी कमज़ोरी थी और इसकी खातिर मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। चंद दिन बाद ही एक बार मेरे शौहर के नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो कोई अजनबी था जो इसने खबर सुनाई। पहले तो मैं दिल पकड़ कर बैठ गई। वो कहने लगा आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। इसने मुझे एक अस्पताल का नाम बताया और फ़ौरन से कहा कि आप यहाँ पहुँच जाएं। मैंने जैसे फ़ोन बंद किया फ़ौरन से बाहर की तरफ लिपकी। चंद कदम मैंने तेज़ से बढ़ाए, लेकिन फिर एकदम से एक अजीब से रुक गई। मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आने लगा कि अगर मेरा शौहर अस्पताल में है और इसका एक्सीडेंट हो चुका है तो हो सकता है कि वो तब शीशनाक हालत में हो। तभी एक अजनबी का फ़ोन आया है। फिर मेरे दिल में आया कि अच्छा हुआ कि वो मर जाए ताकि मेरा रास्ता साफ़ हो जाए। मैं जानबूझ के अपने शौहर के पीछे नहीं गई। मैंने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर बच गया और मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी कि मुझे तो किसी की कॉल नहीं आई, मेरा तो फ़ोन ही बंद था। बहरहाल कुछ देर में इस इंतज़ार में बैठी रही कि कब मुझे मेरे शौहर की मौत की खबर आएगी कि अचानक से मुझे तेज़ी से गाड़ी घर से बाहर निकलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन से उठ के जब बाहर लॉन में आई तो चौकीदार बेहद परेशान था। दरवाज़ा भी पूरा खुला हुआ था, गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। मैंने कहा, ये ड्राइवर कहाँ गया है? चौकीदार कहने लगा, बेगम साहबा ड्राइवर के नंबर पर साहब जी के नंबर से फ़ोन आया था। इनका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए ड्राइवर इनके पास गया है। ये सुनकर मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं बताया, कैसे हो गया एक्सीडेंट? मैंने यूँ ज़ाहिर किया जैसे मैं हर बात से लाइलम हूँ। मैंने जानबूझ के अपनी आंखें यूँ रगड़ने लगी जैसे रो रही हूँ। दुआ कर रही थी कि काश के मेरा शौहर सही सलामत। 2 मिनट बाद मेरा शौहर जब वापस आया तो मेरा शौहर इसके साथ ही था। मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि उसे मामूली सी चोटें आई थी। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा था और ड्राइवर उसे सहारा देते हुए घर के अंदर ले आया। मैं जानबूझकर इससे सवाल करने लगी, कैसे हो गया एक्सीडेंट, अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? हालांकि मुझे ज़रा भी इसकी परवाह नहीं थी। मुझे तो ये अफसोस था कि वो ज़िंदा बचकर आ क्यों गया। वो कहने लगा कि अभी मैं कोई भी जवाब नहीं दे सकता, मेरे सर में बहुत दर्द है। ऐसा करो, मुझे चाय बनाकर दे दो और दवा भी दे दो। मैंने उसे दवाई दी, चाय बनाकर दी। यूँ ज़ाहिर करने लगी जैसे मुझे इसका बड़ा एहसास है। इसके बाद चंद दिनों में वो ठीक हो गया। एक दिन मुझसे कहने लगा, मैं बीमार रहने लगा हूँ, इसलिए अपनी बाकी की जायदाद भी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। इसने चंद पेपर पर मुझसे साइन करवा लिए। मैं तो खुश हो गई थी, लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। इस बार बारिश रात को बरसी थी। तकरीबन 10 बजे ऐसी तूफ़ानी बारिश हुई कि मेरे शौहर का फ़ोन आया कि वो फार्म हाउस में अपने दोस्तों के साथ गया था और बुरी तरह से फंस गया है, इसलिए हो सकता है कि रात को वापस ना आ सके। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, मैं किसी बहाने से ड्राइवर को अपने कमरे में बुलाती हूँ, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस क्वार्टर में ड्राइवर होता है इसकी छत पर चिक्के हैं। जब बारिश जगह जगह शिकाफ होती है, पानी सारा कमरे में आ जाता है। वो फ़ौरन से छतरी लेकर बाहर आई। चौकीदार भी अपने क्वार्टर में जा चुका था। मैंने फ़ौरन से ड्राइवर के क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो शख्स सोया नहीं था, सो भी कैसे सकता था, इसका तो पूरा क्वार्टर पानी से भर चुका था। इसने दरवाज़ा खोला और बेदारी से मुझे देखने लगा। छतें पानी से टपक रही थी और वो चारपाई खड़ी किए हुए देख रहा था कि कब पानी गिरना बंद हो, और वो लेटी। मैंने कहा, ओ तुम्हारा तो सारा क्वार्टर पानी से भर गया है, ऐसा करो तुम अंदर आकर सो जाओ। वो कहने लगा, बहुत शुक्रिया बीबी जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता रात भर बारिश रुकेगी, और मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे सोऊंगा। लेकिन जैसे ही वो लॉन्च के अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। कहने लगा, मैं कैसे आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने कहा, तुम्हारे साथ फार्म हाउस गए हैं और आज घर वापस नहीं आएंगे। मेरा क्या है, मैं बच्चों के कमरे में जाकर सो जाऊँगी, तू आराम से मेरे कमरे में सो जा। पहले तो वो कतराता रहा, इनकार भी करता रहा, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने पर वो मेरे कमरे में चला गया। कुछ देर मैं बच्चों के कमरे में बैठी रही कि अचानक से मेरे शौहर की कॉल आ गई। वो कहने लगा कि रास्ते में है, बस कुछ देर में घर पहुंच जाएगा। ये सुनकर तो मेरा दिल बरबरासा गया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। मैंने सोचा कि इस तरह मेरे शौहर मुझे फ़ौरन से तलाक दे देगा। मैं फटाफट से उठी और अपने कमरे में चली गई। वो ड्राइवर मेरे बेड पर सो रहा था।
जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया वो झट से उठ बैठा। मुझे यूँ कमरे में देख वो घबरा गया। कहने लगा, आप कमरे में क्या कर रही हो? मुझे पता था कि कुछ ही देर में मेरा शोहर यहाँ पहुँचेगा, इसलिए मैं इसके साथ लग गई। वो मुझसे अपना आप छुड़वाने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी बाजू फाड़ दिए और यूँ ज़ाहिर करने लगी कि जैसे वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा हो और शोर मचाने लगी। ऐन इसी वक्त मेरे शोहर ने दरवाज़ा खोला तो मैं रोने लगी और रोते हुए अपने शोहर के साथ लग गई। मैंने कहा, ये ड्राइवर मेरे साथ मेरा ये कहना था कि मेरे शोहर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई। वो ड्राइवर हाथ बांधे खड़ा था। मेरा शोहर कहने लगा कि मैं सब जानता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या ड्रामा नचा रही हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है क्योंकि मैंने इस कमरे में कैमरा लगा रखा था। मुझे पहले ही शक था कि तुम इस ड्राइवर को अच्छी नज़र से नहीं देखती और फिर तुम्हारी सारी बातें ये ड्राइवर मुझे बताता था। तुम कैसी कैसी इस पर मेहरबानियाँ करती हो, मैं सब जानता हूँ। ये सुनकर तो मैं शर्मिंदा सी रह गई। मेरे शोहर ने मुझे तलाक दी और साथ में ये भी कहने लगा कि जितनी जायदाद मैंने तुम्हारे नाम लगाई थी वो मैं तुमसे वापस ले चुका हूँ। मेरे शोहर ने इसी वक्त मुझे 3 तलाक इकट्ठी दी और बच्चे भी अपने पास ही रख लिए। मैं रोती धोती अपने घर वापस आ गई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था अपनी बेबसी पर, अपनी खूबसूरती पर। काश मैं इतना खूबसूरत ना होती, मुझे अपनी खूबसूरती पर इतना गुरूर ना होता, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।